اے صاحبان ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ اللہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، رسول اللہ کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ وہ افراد جنہوں نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ دھیما رکھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو تقوی پروردگار کے لیے آزما لیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو گھر کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں، اگر انہوں نے اتنا صبر کر لیا ہوتا کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اور وہ لوگ جو گھر کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں، وہ اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر تو وہ ہیں کہ جنہیں سمجھ نہیں ہے، جنہیں عقل نہیں ہے۔ عزیزان اکرامی، یہ وہ 5 آیتیں جو اس عشرے میں ان پہ غور کیا گیا، ان کی تفسیر پہ غور کیا گیا، کوشش کی کہ ادب مصطفیٰ، احترام مصطفی کے حوالے سے کچھ بات ہو۔ احترام مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کا احترام جتنا ہے، جتنا اللہ نے قرار دیا ہے، اتنا تو ہماری سمجھ نہیں ہے، ہمارا شعور نہیں ہے۔ ہم وہاں تک سرکار کا ادب احترام نہیں کر سکتے جیسا اللہ چاہتا ہے، لیکن ہر شخص اپنی اپنی معرفت کے مطابق نبی کا احترام کرے۔ جسے معرفت نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کی نیت بے احترامی کی نہیں ہوتی، مگر وہ بے احترامی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے افراد نبی کے باب میں جب بولنے لگیں، نبی کے حوالے سے جب بات کرنے لگیں، تو مشورہ کر لیں ان لوگوں سے جن کی معرفت بہتر ہے، سیکھ لیں ان لوگوں سے جن کا مقام معرفت بہتر ہے۔ عرفاء کے سامنے مؤدب، مہذب، اہل دل، اہل عرفان کے ساتھ بیٹھا کریں تاکہ انہیں ادب آ جائے، انہیں احترام کرنا آ جائے۔ کچھ بے ادبیاں نیتوں کی خرابی سے ہیں، اور کچھ بے ادبیاں عادتوں کی خرابی سے ہیں۔ جن کی نیتیں خراب ہیں وہ معمولاً بہتر صلوات عطیہ کریں گے۔ میری محبت میں ہی کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو، لیکن مجھے صلوات ایک اور نبی کی ذات ہے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ کچھ کی تو نیتیں خراب ہیں، یہ تو طے ہے۔ یہ یورپین ممالک، یہ مغربی ممالک کے بعض خود ساختہ خوش فہم پڑھے لکھے لوگ
جنہوں نے نبی کے بارے میں خاکے بنائے، قرآن کو جلایا، سرکار کے کارٹون بنائے، سرکار کا مذاق بنایا، یہ توہین رسالت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیتیں خراب ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی عادتیں خراب ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا عادت کا مطلب کیا ہے۔ ذرا عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیں۔ عادت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ اس نے کیا کام انجام دیا، عادتاً کام انجام دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جو لوگ نماز کو عادتاً پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ جی، عادتاً نماز پڑھنے والے لوگ، عادتاً روزہ رکھنے والے لوگ، اللہ عبادات کو عادت نہیں بنانا چاہتا، تبھی اس نے مشکل ترین نماز، جو سب سے زیادہ مشکل نماز ہے، وہ سب سے چھوٹی رکھی ہے، فجر کی نماز۔ بستر چھڑوا دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا، مگر 2 رکعت پڑھوائی اس نے۔ ظہر کی نماز دھیمے لہجے میں پڑھنی ہے، عصر کی نماز کو اخفائی پڑھنا ہے، مغرب کی پہلی 2 رکعت، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کو جہری نماز ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ یہ جو اور پھر ساری رکعتیں ایک جیسی نہیں ہیں، ورنہ عادت ہو جاتی۔ کیا ہوتا اگر ہر وقت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت ہی ہوتی؟ مسلمان کے حق میں تھا یا خلاف تھا؟ یہ مسلمان کے خلاف تھا کہ اگر ہر نماز 4 رکعت ہوتی۔ یہ نشے کی طرح، عادت کی طرح عبادت الہیہ کو انجام دیتا۔ اللہ سمجھ کر عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تم بول کیا رہے ہو، کہہ کیا رہے ہو، کہاں کھڑے ہو، یہاں اونچا بولنا ہے یا دھیمے میں آواز میں بولنا ہے، یہاں 2 رکعت پڑھنا ہے، یہاں مثال کے طور پہ 3 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جی، یہ عبادت اگر عادت بن جائے تو پھر خطرناک بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے کام۔ تو جو عادتاً توہین کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابیں بھری ہوئی ہیں توہین رسالت سے۔ ضرورت ہی نہیں ہے باہر والوں کو کوئی نیا کام کرنے کی، کوئی محنت کرنے کی، پکا پکایا تازہ تیار کام موجود ہیں، وہ ان سے لے لیں اور اپنے نام سے چھاپ دیں۔ ہوگا کام ان کا، وہ چھاپیں گے اپنے نام سے۔ تو وہ نیتوں کے خراب لوگ ہیں یا عادتوں کے خراب لوگ ہیں؟ خطرناک بات ہے۔ توہین رسالت کے چند جلوے آج کی اس مجلس میں، اور میں اپنا مضمون مکمل کروں۔ توہین رسالت کا ایک جلوہ یہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا مانا جائے، یہ توہین رسالت کا جلوہ ہے۔ یہ جو لوگ نبی کو اپنے جیسا بولتے ہیں، یہ کھلم کھلا توہین رسالت کا شکار ہیں، اور دھڑلے سے بولتے ہیں، چوکوں پہ بولتے ہیں، اور آپ کی تو عادت ہی نہیں ہے کہ توہین کی FIR کٹوائیں۔ جی، ورنہ تو اتنا مواد ہے آپ کے پاس، آپ کو کوئی کیا تنگ کرے گا؟ آپ کے پاس اتنا مواد ہے، کسی بعد والے طبقات پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود نبی کے بارے میں اتنی توہین آمیز تقریریں اور کتابیں موجود ہیں کہ جس پر بہت کچھ محاذ آرائی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہمیں سکھایا یہ نہیں گیا، ہم ان کاموں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم ان رستوں پہ چلتے ہی نہیں ہیں، ہماری چال ہی مختلف ہے، ہمارا انداز مختلف ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے مگر ہم یہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس طریقہ کار کے اوپر ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ ہم تو جتنا توہین رسالت کرنے والوں کے پرچے کٹوائیں گے، اتنا خود توہین رسالت کا پرچار کریں گے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جی، برداشت کر لیجئے جو آپ پر پرچہ ہوتا ہے، مشکلات اٹھا لیجئے، قانونی رستے وہ گزار لیجئے، وکلا سے مدد لے لیجئے، مگر یہ کام ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کام سے اب آپ دیکھیں، فلاں مولانا نے، فلاں خطیب نے، فلاں ذاکر نے اشارے میں بات کی، پرچے میں یہ نام بھی لکھواتے ہیں، انہوں نے نام نہیں لیا تھا،
یہ کہتے ہیں انہوں نے انہیں کہا ہے، انہیں کہا ہے، انہیں کہا ہے، تو توہین انہوں نے کی ہے، تم نے کی ہے۔ ویسے بھی علی کو جو نہیں مانتا وہ عقل بھی نہیں رکھتا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ تو اصل بحث توہین، نبی ہم جیسے، یہ خود ایک کھلی توہین ہے، نبی ہم جیسے یہ خود کھلی توہین ہے۔ عقیل صاحب کو اگر میں نام لے کر پکاروں، جی مجھ سے یہ نام بھی نہیں لیا جا رہا، وہ دکھاوے کو بھی نہیں لیا جا رہا جی، لیکن اگر ایسا میں کر جاؤں تو ہر سننے والا خود یہ شخصیات جاننے والے کہیں گے مولانا نے بے ادبی کی ہے۔ معاف کیجیے گا، مثلا میں کہوں عقیل تو لوگ کہیں گے بے ادبی کی ہے، بزرگ تھے، ان کے والد کے برابر تھے، ان کے چاچا کے برابر تھے جی۔ یعنی اگر ایک ایسا شخص جو معصوم نہ ہو، نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، امام نہ ہو، میں اسے ڈائریکٹ نام لے کر پکاروں تو یہ توہین ہے۔ تم محمد کہہ دیتے ہو، نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ حضرت۔ آپ ذرا 85 توغرے دیکھیے دکانوں پر، ہوٹلوں پر جی، مختلف مقامات پہ لکھے ہوئے ہیں اللہ محمد۔ یعنی تم تو اپنے بڑے بھائی کا احترام اس سے زیادہ کرتے ہو، اس کے نام کے ساتھ کوئی ادب احترام لگاتے ہو۔ یہ کیا سرکار کے ساتھ تم نے، اور کوئی کہنے والا کچھ نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے یہ جو باہر کے لوگ بے ادب ہیں سرکار کے حوالے سے، رستہ اندر والے دیتے ہیں، ورنہ مجال نہیں ہے کسی کی کہ باہر والا بے ادبی کر سکے۔ ہم کمزور ہیں جو باہر والا غالب آتا ہے۔ بھائی یہ اصطلاح میرے جوانوں کتنی دفعہ سن لی آپ نے گزشتہ 4 مہینے میں؟ سازش ہوئی تھی یا مداخلت؟ کتنی دفعہ سن لیا یہ جملہ؟ سازش ہوئی تھی یا مداخلت؟ مداخلت ہوتی ہی کامیاب جب ہے جب اندر سے کمزوری ہو۔ کوئی آپ کے درمیان آ کر کام نہیں کر سکتا جب تک کہ درمیان سے کمزوری نہ ہو۔ یہ ایک نبی کی توہین ہے، اپنے جیسا بولنا ہو۔ دوسرا جو ایک عنوان نبی کی توہین کے حوالے سے ہے وہ ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشد، سرکار دو جہاں کو ان پڑھ بولنا، کھلی توہین، روشن توہین۔ اور علی کے بغیر قرآن تو یہ کیا سمجھتے؟ جو اہل بیت سے روایت نہیں لیتا وہ قرآن کیسے سمجھے گا؟ تو کہنے لگے قرآن میں لکھا ہوا ہے، پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی کہ جو نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ تو بھائی اس میں کیا مطلب ہوا؟ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع اس رسول کی جاتی ہے جو نبی بھی ہو اور امی بھی ہو۔ اچھا، میٹرک کے بعد 5ویں کلاس کا تذکرہ بنتا ہے؟ جب اللہ نے رسول کہہ دیا تو پھر نبی کیوں کہہ رہا ہے؟ تم کیا یہ بات سمجھ گئے تھے جو امی سمجھ گئے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ رسول تو، رسالت تو نبوت سے زیادہ بڑا درجہ ہے نا۔ مگر یہاں ذکر بیان نبوت اور رسالت درجات کے بیان میں نہیں ہے۔ وہ رسول جو نبی بھی تھا، جو امی بھی تھا۔ پھر میں ذرا بہتر کرتا ہوں، یعنی رسالت سے پہلے یہ نبی تھے اور نبوت سے پہلے یہ امی تھے۔ یہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے اس رسول کی اتباع، اس رسول کے اتباع کہ جو رسالت سے پہلے نبی تھا، نبوت سے پہلے امی تھا۔ تو امی کا مطلب یہ جو حتیٰ راغب اصفہانی نے امی کی تعریف میں یہی لکھ دیا جو ہمارے توہین کرنے والے افراد بولتے ہیں۔ وہ کہتا ہے الامی الذی لا یکتب ولا یقرأ ولا یقرأ، لا یکتب ولا یقرأ
من الکتاب، جو نہ کتاب پڑھ سکے اور نہ لکھ سکے اسے امی کہا جاتا ہے۔ اہل لغت نے لکھا ہے، ہم لغت سے قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن سے لغت کو پہچانتے ہیں۔ لغت نے ہمیں قرآن نہیں سمجھایا ہے، پہلے تو یہ کلیئر رہے، 85 جگہ یہ فارمولہ آپ کے کام آئے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرا سینہ بیٹھا ہوا ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے، میں نے ان دوستوں سے کہا ہے تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، اللہ کرے یہ مجھ پہ رحم کریں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات میں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو یہ لفظ امی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ امی کے کیا مطلب؟ امی کا مطلب معاذ اللہ ان پڑھ نہیں ہے۔ امی کا روشن مطلب جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اب یہ کیسے تھے یہ جاننے کے لیے یا جبریل بتائیں گے یا وہ بتائے گا جو ان کے ساتھ بنا ہے، یا وہ اللہ بتائے گا جنہوں نے ان کو بنایا ہے۔ وہ کون کیا بتائے گا کہ جو بعد میں آیا ہے؟ وہ کیسے بتائے گا کہ امی کا مطلب یہ ہے؟ امی یعنی جیسے تھے ویسے ہیں۔ کیسے تھے؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ کیسے تھے؟ دلیل دے رہا ہوں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ ایسے تھے کہ دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ چکے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ابھی ان کی خلقت نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے قرآن کو پڑھ لیا تھا۔ دوسری دلیل دے رہا ہوں، سورہ مبارکہ عنکبوت کے اندر آیت ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا سبحان اللہ لا تاب المبتلون۔ تم تھے ہی نہیں، ما کنتا، اس سے پہلے کہ جب قرآن نازل ہوا تم تھے ہی نہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے۔ قرآن جب نازل ہوا، جب اللہ نے قرآن نازل کیا، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، قرآن نازل ہونے کے موقع پر تم موجود تھے، مگر ایک وقت ایسا تھا کہ تم تھے ہی نہیں۔ جب اللہ نے قرآن کو خلق کیا تم تھے ہی نہیں، اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب تم تھے ہی نہیں تو قرآن کو کیا پڑھتے؟ جب ہم نے تمہیں خلق کیا تو تم قرآن پڑھنے والے قرار پائے۔ اور سیدھے ہاتھ سے میرے نبی نے نہیں لکھا، یہ کہہ کر اللہ نے ان لوگوں کو تو رستہ دیا کہ جو لوگ سیدھے اور الٹے ہاتھ کا مطلب جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو سیدھے اور الٹے ہاتھ کا مطلب نہیں پتا تو وہ کہیں گے ظاہر ہے لکھا سیدھے ہاتھ سے جاتا ہے، سرکار نے سیدھے ہاتھ سے نہیں لکھا لہذا لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگایا ہوا تھا، ٹیک لگائی ہوئی۔ حضرت حشام نے دیکھا کہ امام ایسا کر رہے ہیں، جانا انہیں کہیں اور تھا مگر انہوں نے رخ کیا امام صادق کے گھر کی طرف۔ ابو بصیر گھر سے باہر آ رہے تھے، پوچھا حشام کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا سے ایک سوال کرنا ہے۔ حشام پوچھو کیا سوال ہے؟ مولا سے سوال کرنا ہے، میں آئندہ آنے والے امام کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو ان کے فرزند ہیں امام موسیٰ کاظم، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔ امام سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ابو بصیر نے بے ساختہ کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ جی بھائی حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے وقت اس واقعے کو لکھ رہے ہیں جو میں نے بیان کیا۔
کہ جس میں اللہ نے ابلیس سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ دو ہاتھوں کا ذکر جو اللہ کے ہے نا، اس آیت کی مولا علی نے تفسیر کی ہے۔ میرا تو ایک الٹا ہے، آپ کا تو ایک سیدھا ہے، یعنی ہم دونوں کا یہی حال ہے، ایک سیدھا ہاتھ ایک الٹا ہاتھ۔ لیکن اللہ جب کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو کیا اللہ کے بھی الٹا سیدھا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے، ہم تو دونوں ہاتھ ایک سیدھا ایک الٹا، اللہ کا کیا مطلب ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کلتا الیدین یمین، مولا علی کا جملہ، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اور جو اللہ کا ہاتھ بن کر آتے ہیں، تھک رہے ہیں آپ آج، جو ید اللہ بن کر آتے ہیں ان کے دونوں ہاتھ بھی سیدھے ہیں۔ پھر آیت اللہ جوادی عاملی کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہیں۔ اس لیے ان کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں کہ ان سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے، اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہیں، اس لیے ان سے شر ہی شر صادر ہوتا ہے۔ جہاں صرف خیر ہو وہ ہاتھ سیدھا ہے۔ الٹا ہاتھ کیوں بنایا بھائی بچوں؟ تو ابھی کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ذرا حلق سے اترا نہیں ہے ابھی۔ تو کیوں اللہ نے الٹا ہاتھ بنایا ہے؟ دو باتوں کی وجہ سے، یا ازالہ نجاست کی وجہ سے، نجاست دور کی جاتی ہے، یا گنہگاروں کو قیامت میں الٹے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا۔ تو جس کے ہاں نجاست کا گزر نہ ہو اور جس کی زندگی پر عمل کرنے سے ویسے ہی نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں آ رہا ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ الحمدللہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کی عظمت بہت روشن ہے۔ ہمیں اس دروازے پر بیٹھنے سے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، پریشانیاں الجھنیں دور ہوتی ہیں۔ یہ ان کا غم، یہ ان کی یاد ہمیں غم دنیا سے محفوظ رکھتی ہے۔ پریشان کیسے ہو رہا ہے علی کا چاہنے والا؟ ہمت کیسے ہار رہا ہے حسین کا ماننے والا؟ میدان چھوڑ کے کیسے جا رہا ہے علی اکبر کا ماتم کرنے والا؟ تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو۔ یہ کربلا کے بیابان میں ایک باپ کی آواز ہے ایسے بیٹے کے لیے جو نبی کا مشابہ ہے، جو شبیہ ہے مصطفیٰ ہے۔ آج شب عاشور ہے، اس رات کو میرے نوجوان دوستو عبادت الہیہ میں گزارنا، نماز جو اس رات کی ہے وہ یاد رہے، تسبیحیں جو اس رات کی ہیں وہ یاد رہیں۔ ہاں بعض رضاخانوں میں سلامی کے لیے روایتاً جانا بھی درست ہے، مگر ائمہ اہل بیت نے اس رات میں مصلی بچھایا اور عبادت میں خود کو مصروف رکھا۔ خیموں سے آواز ایسی آ رہی تھی کہ جیسے بہت سارے بلا تشبیہ پرندے جب بول رہے ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون سا پرندہ کہاں ہے۔ خیموں سے کوئی قرآن پڑھ رہا تھا تو آواز آ رہی تھی، کسی خیمے سے تسبیح کی آواز تھی، کسی خیمے سے تلاوت قرآن کی آواز، کسی خیمے سے ذکر الہی
نماز، حسین مولا مسلسل عبادت میں مصروف رہے، اور پھر خیموں کے درمیان سے گزرے تو ہر خیمے میں چراغ جل رہا تھا، اور ہر خیمے میں موجود بی بی اپنے بچے سے بات کر رہی تھی۔ ایک خیمے سے گزرے تو ایک ماں 2 بچوں کو لیے بیٹھی تھی، اور محمد کل ماموں پہ اپنی جان قربان کرنی ہے، دیکھو ایک بابا کی طرف سے جائے گا اور ایک ماں کی طرف سے جائے گا، ساتھ ایک دوسرے کا رکھنا، اور جب میدان میں اترو تو تمہارا زور بازو بتائے کہ تم علی کے نواسے ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، کچھ آگے بڑھے تو ایک خیمے میں ایک ماں جھولا جھلا رہی ہے، اور جھولا جھلاتے کہہ رہی ہے، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، میرے لال کیسے اپنے بابا پہ قربان ہوگے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، رب آپ تیرا بچہ تو سب سے آگے نظر آئے گا، جو قربانی رباب کے بچے کی ہوگی وہ کربلا میں کسی کی قربانی نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو اپنے کڑیل جوان سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، علی اکبر دیکھو بابا کو تم پر بڑا بھروسہ ہے، میرے لال کل عاشور کے دن اپنے جوہر شجاعت دکھاؤ گے، اور علی اکبر دیکھو کوئی اور نہ چلا جائے، پہل تم کرنا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ام لیلا تیرا بچہ کربلا میں علی اکبر کی قربانی، علی قربانی بڑی قربانی ہوگی، اکبر قربانی ہوگی۔ روز عاشور نمودار ہوا، صبح سے لاشیں حسین نے اٹھائے، پہلے آوان و انصار کے جنازے لا لا کے رکھے۔ کتنی کمر مضبوط ہے مولا کی، ہر لاشا خود اٹھایا ہے۔ اجرکم اللہ، رونا چاہ رہے ہیں؟ حسین کی کمر کتنی مضبوط ہے، میرے مولا نے ہر لاشا خود اٹھایا ہے، مگر اتنی مضبوط کمر ٹوٹ گئی جب عباس کا لاشا دیکھا۔ الآن انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہو رہے ہیں، 9 محرم کی مجلس ہے، اللہ ہماری زندگیوں میں یہ مجلس آئندہ سال بھی لکھے، مولا سے صحت مانگی ہے، عمر طویل مانگی ہے، مگر ایسی عمر کے جو مفید ہو، خدمت میں ہو، گناہوں سے بچی بھی ہو۔ ہاں زدہ رو، اب کربلا کا میدان ہے اور حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، ایک ایک لاشا اللہ کے گنج شہیدہ میں رکھا، ایسے ایسے لاشیں جن کا بیان ایک ایک دن اگر ہم اس لاشے کے بارے میں بولتے رہیں، یعنی اس شہید کے بارے میں بولتے رہیں تو ایک دن کم پڑ جائے گا، مگر کیا کریں کہ ہمارے پاس اہل بیت نے ہمیں ایسے ہی سجا کے کام دیا ہے، یہ اہل بیت کا سجا ہوا کام ہے، یا ائمہ سے چلتا آ رہا ہے یا اشرا، اس لیے اس میں ہم کیا کر سکیں گے جب حسین نے حبیب جیسے کا لاشا اٹھا لیا، جب حسین نے زہیر قین جیسے دوست کا لاشا اٹھا لیا، تو پھر روایت کے مطابق سب سے پہلا شہید جو سادات میں سے اہل بیت میں سے گیا ہے نا مجاہد، وہ حضرت علی اکبر گئے۔ ہاں کل کو یہ نہ کہہ دے کہ بھانجے مر گئے، کسی کو راضی کرنے کے لیے حسین ایسا نہیں کر رہے، طریقہ یہی ہے۔ کل یہ بات نہ ہو کہ بھتیجا شہید ہو گیا، حسین کا علی اکبر تو بہت دیر میں گیا، آواز آئی تقدم ولدی، اے میرے لال، میرے علی اکبر آگے بڑھو۔
اب کہہ تو دیا حسین نے، مگر جو تقاضۂ امامت کے مطابق اپنے بچے کو میدان میں بھیج رہا ہے وہ انسان بھی سب سے بڑا ہے، اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، جتنا بڑا انسان ہوگا دل اس کا اتنا ہی نرم ہوگا۔ میرے لال آمادہ ہو جاؤ۔ اب علی اکبر تو آ کے کھڑے ہو گئے، بابا میں جانے کو تیار ہوں۔ تو پہلے تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ایک بزرگ پڑھ رہے تھے کہ سر سے لے کے پیر تک دیکھا، غور سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر کے دیکھا، اور کہا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا تو پھر میں تم سے پوچھتا کہ جانے کے لیے، مرنے کے لیے کیسے جایا جاتا ہے۔ اب نہیں کہہ رہے حضرت علی اکبر کے بابا آپ ہی تو بھیج رہے ہیں۔ علی اکبر یہ بھی جانتے ہیں کہ بابا مجھے پہلے بھیجنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بابا مجھ سے پیار بہت کرتے ہیں۔ امام سے حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا حکم کریں، میں میدان میں جاؤں، مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ تو کچھ دیر ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا امام حسین نے، اور فرمایا جاؤ جا کے ماں بہنوں سے اجازت لو۔ رونے والوں، کربلا کے شہیدوں میں کچھ امتیازات ہیں۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حضرت علی اکبر کی شہادت کے 3 امتیاز بنائن کروں گا جو کسی اور شہید کے ہاں نہیں ہے۔ علی اکبر، صرف علی اکبر، یہ کیفیت کسی اور کے نہیں ہے۔ سب سے پہلی فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں بہنوں سے اجازت لو۔ علی اکبر جاؤ، زینب پھپھی کو سلام کر کے آؤ، اماں لیلا سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر، سکینہ بھی انتظار کر رہی ہے، جا کے سکینہ سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ یہ کسی اور مجاہد کو امام نے ایسے نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کر ماں بہنوں سے اجازت لو، صرف حضرت علی اکبر کو بھیجا۔ علی اکبر خیموں کے قریب آئے اور آواز دی السلام علیکن یا زینب، یا ام لیلا، یا ام رباب، یا جاریت فضہ۔ سنیں گے آپ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ اے پھوپھی زینب میرا سلام، اے اماں لیلا میرا سلام، اے بی بی ام رباب میرا سلام، اور پھر دادی کی کنیز کو بھی یاد کیا، اے اماں فضہ میرا سلام۔ ان سلاموں میں ایک سلام کیا السلام علیکن کہتے ہوئے، ایک سلام کیا اے سکینہ تم پہ سلام، اور یہ کہہ کر آواز دی ھذا السلام سلام الآخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ یہ آخری سلام ہے، ہر خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، چیخنے کی آواز بلند ہوئی، بیویاں خیموں سے باہر آنے لگیں اور ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے، میں نے مصائب شروع کیے ہیں۔ حضرت علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے گئیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ کوئی بازو تھام کر بات کر رہا تھا، کوئی شانے پہ ہاتھ رکھ کر بات کر رہا تھا، کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا تھا، کوئی علی اکبر کی داڑھی کو چوم رہا تھا، اور ایک بی بی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی کوئی چھوٹی بی بی ہوگی، اور وہ بی بی بار بار آواز دیتی تھی ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو۔ اجرکم اللہ۔ حضرت علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے تھے، خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، باہر آ جاتے تھے، ایک مرتبہ پھر بی بی اندر لے جاتی تھی، پھر باہر آتے تھے، پھر اندر لے جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جوان میت اٹھ رہی ہو، جوان کی میت اٹھی ہو۔ باہر آئے، بابا کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، بابا اجازت ہے میں جاؤں؟ اب حسین نے اپنے بچے کو خود تیار کیا، اور جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھ گئے نا تو برابر میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں۔ اب اللہ سے بات کر رہے ہیں، علی اکبر جا رہے ہیں، یا اللہ میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، اب میں اسے بھیج رہا ہوں
جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، خلقن و خلقن و منطقہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں عزادارو۔ علی اکبر میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے کہ ایک مرتبہ محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ امام حسین، مہلن مہلا یا بنیا، آہستہ جاؤ میرے لال۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا کے جا کے ہاتھ چومے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ کہ علی اکبر ایک مرتبہ اور گلے لگو، ایک مرتبہ اور مجھے پیار کرنے دو، میں کہہ چکا جو جتنا بڑا انسان ہوگا حسین سے بڑا کائنات میں انسان نہیں ہے، اتنا ہی اس کا دل نرم ہوگا۔ امام نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا، پھر میدان میں بھیج دیا۔ دوسرا امتیاز سنیں گے حضرت علی اکبر کا، یہاں علی اکبر میدان میں پہلوانوں کا اور لشکروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں امام خیمے کے قریب آئے، آواز دی اماں فضا، بی بی دوڑی بھی آئی، شہزادے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ماں کی دعا اولاد کے حق میں خاص اثر رکھتی ہے، ام لیلہ سے کہیے کہ دعا کرے علی اکبر ایک دفعہ اور دیکھ لوں، میں علی اجرکم اللہ، میں علی اکبر کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں۔ جناب ام لیلہ خیمے میں گئیں، سر پر قرآن رکھا، مناجات پڑھنا شروع کی ہے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرا علی اکبر مجھے ایک دفعہ اور دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی۔ بی بی در خیمہ پر گئیں تو سامنے علی اکبر بابا سے بات کر رہے تھے، اور بات یہ کر رہے تھے کہ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا کس حسین کی اولاد ہوں۔ بابا سے پانی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں نا آپ؟ اللہ اللہ اس مجمع میں بیٹھے جوانوں کی جوانیاں سالم رکھے۔ 3 سال کے تھے حضرت علی اکبر، امام حسین مسجد نبوی میں عبادت میں مصروف مصلی پر بیٹھے تھے، برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی نماز امام حسین کی مکمل ہوئی تو دیکھا علی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا علی اکبر کچھ چاہتے ہو؟ کہ بابا انگور چاہیے۔ فضائل علی اکبر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر حسین نے ایک جملہ کہا، علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا نہ دے سکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کہہ کر حسین نے مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا، امام حسین نے مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا، مسجد کے ستون سے انگوروں کا خوشہ گرا، امام نے انگوروں کا خوشہ اٹھا کے علی اکبر کو دیا۔ علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا کچھ نہ دے سکے۔ 3 سال کے علی اکبر کو معجزے سے انگور دے دیے۔ کڑی الجوان علی اکبر کربلا میں حسین سے پانی مانگ رہا ہے۔ اللہ رے امتحان حسینی۔ بابا چند قطرے پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں۔ امام نے فرمایا علی اکبر ذرا اپنی زبان میرے دہن میں دو، شاید میرے دہن کی تراوٹ تمہیں سکون پہنچائے۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر نے بابا کے دہن میں اپنی زبان رکھی، 2 قدم پیچھے ہٹے، میرا دل کہتا ہے ہاتھ پیر چومنے لگے ہوں گے۔ بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، جلدی نہیں عزادارو پرسہ دیں گے۔ یہ جو دوسرا امتیاز ہے نا کہ بابا سے کچھ مانگ رہے ہیں اور بابا کچھ نہیں دے رہے، اس منظر کو ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، اور حضرت علی اکبر بار بار ماں کو مڑ مڑ کے بھی دیکھ رہے ہیں، بابا سے پانی بھی مانگ رہے ہیں، ماں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ماں بھی بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے، اپنی آوازوں کو آزاد کرے۔ اللہ آپ کو
کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو۔ خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان کربلا میں آ گئے۔ بس تیسرا امتیاز سن لیجئے اور ماتم کر لیجئے، تیسرا امتیاز سن لیجئے اور سینہ زنی کر لیجئے۔ عزادارو، تیسرا امتیاز یہ ہے، علی اکبر گھوڑے سے گرے۔ سخت جملہ ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ آواز دی بابا میرا آخری سلام، بابا میرا آخری سلام۔ سخت جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ حسین دوڑے ہیں اس جانب جہاں سے آواز آئی ہے، سنیں گے؟ زمین پہ گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، تو تیسری دفعہ گر کے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حسین کیسے پہنچے علی اکبر کے لاشے پر؟ سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ مولا نے بچے کا بدن اپنی آغوش میں لیا، دیکھا سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے۔ مولا حسین نے برچھی ہلانا چاہی، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ یہ ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا۔ بابا بابا، ظالم نے برچھی مار کے پھل توڑ دیا۔ امام نے برچھی کے پھل کو اپنی ہاتھ کی گرفت میں لیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا نانا آئیے، نانا اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے۔ اجرکم اللہ۔ اب لاشا اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ جوان کی میت بوڑھا باپ کیسے اٹھائے؟ جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا وہ لاشا کیسے اٹھائے؟ برابر سے آخری امتیاز، برابر سے جناب زینب کی آواز آئی، بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ حسین کے ساتھ علی اکبر کا لاشا، ماتم حسین۔